الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا رسالت بعدہ ولا معصوم بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ میرے انتہائی قابل قدر معزز و محترم اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، معززین علاقہ اور اس عظیم و شان سالانہ محفل حمد و نعت میں دور دراز سے سفر کر کے تشریف لانے والے میرے نوجوان دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، یہ محفل حمد و نعت ہے اور اس وقت اسٹیج پر دنیا نعت کے عظیم دو شاہ سوار تشریف فرما ہیں، بلکہ یہ صدی بھی ہمارے ثنا خانوں کی ہے۔ میری اور آپ کی ملاقات چونکہ علاقوں کے اجتماعات میں وقتاً فوقتاً ہوتی رہتی ہے، تو میں کسی لمبی چوڑی گفتگو کرنے کے بجائے صرف حصہ ڈالنا چاہتا ہوں اس مبارک اجتماع میں۔ میں سب سے پہلے اس عظیم و شان مبارک اجتماع کے انعقاد پر برادر محترم پیر طریقت حضرت اقدس حضرت مولانا پیر محمد شاہ صاحب جرار دامت برکات مولعالیہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور حضرت شاہ جی دامت برکات مولعالیہ کے مرشد امام العلماء، شیخ العلماء، امام الاتقیاء حضرت اقدس حضرت مولانا سیف الرحمن صاحب دامت برکات مولعالیہ کو بھی۔ میرے محترم دوستو، یہ ہمارے جنوبی پنجاب کا نمائندہ اجتماع ہے۔ میں صرف ایک گزارش اس اجتماع کی مناسبت سے آپ حضرات سے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ستمبر کا مہینہ ہے، اور اس ستمبر کے مہینے میں آج سے تقریباً 49 سال پہلے ہمارے سیاسی اکابرین نے 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی قومی اسمبلی سے 100 سال سے چلنے والے ایک عظیم فتنے کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کیا۔ ایک صدی کا وہ فتنہ جو پھیلتا اور پھولتا جا رہا تھا، بلکہ غالب ہوتا جا رہا تھا، تو 1974 میں مفکر اسلام حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ دیگر سنی علماء نے پارلیمنٹ کے اندر آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کے مسئلے کو ہمیشہ کے لیے اس انداز سے حل کرایا کہ اس وقت آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کے منکرین وہ اسلام کی نگاہ میں تو ویسے ہی کافر تھے، ایمانی نظریے کے تحت تو وہ ویسے ہی کافر تھے، لیکن 1974 سے
میرے ملک پاکستان کے آئین نے ان کو اس انداز سے کافر کہا ہے کہ اب بلکہ قیامت کی صبح تک جب تک پاکستان کا وجود باقی ہے اور انشاءاللہ وجود باقی رہے گا، اس وقت تک پاکستان کی سرزمین پر مرزائیت، قادیانیت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کے منکرین کو کل بھی کافر کہا گیا تھا، آج بھی کافر کہا جاتا ہے، اور قیامت کی صبح تک جب تک میری آقا کی ختم نبوت کا کوئی ایک دیوانہ بھی زندہ ہے، آقا کی ختم نبوت کا کوئی ایک عاشق بھی زندہ ہے، آقا کی ختم نبوت کا کوئی ایک پروانہ بھی زندہ ہے، آقا کی ختم نبوت کا کوئی ایک محافظ بھی زندہ ہے۔ مرزائیوں یاد رکھنا، قادیانیوں یاد رکھنا، جب تک پاکستان کی اس زمین پر، اس جبے پر ایک مسلمان بھی زندہ ہے، تمہارے کفر کا اعلان کل بھی ہوا تھا، قیامت تک تمہارے کفر کا اعلان ہوتا رہے گا۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، ہاتھ بلند کر کے، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، آئین پاکستان، پاکستان، نعرہ تکبیر۔ آخری بات، 1953 میں پاکستان میں ختم نبوت کی تحریک چلی، گولیاں چلتی رہی، لاشیں اٹھتے رہے، عاشق ذبح ہوتے رہے، جلسے جلوس ہوتے رہے، تحریک بڑی تھی، قربانیاں بڑی تھیں، جیلیں بہت تھیں، کارکن بہت تھے، روڈیں بلاک بہت تھیں، لیکن یہ تحریک کسی انجام کو نہ پہنچی۔ 1974 میں جیلیں کم، جلسے کم، جلوس کم، احتجاج کم، ایف آئی آریں نہیں ہوئی، کوئی ذبح نہیں ہوا، اور 1974 میں یہ تحریک ختم نبوت کامیاب ہوتی ہے، 53 میں نہیں ہوئی اور 73 میں ہوئی۔ وجہ صرف ایک تھی کہ 1953 کی پارلیمنٹ میں آپ کا عالم نہیں تھا، 1953 کی پارلیمنٹ میں کوئی دیوبند کا شہزادہ نہیں تھا، 1953 کی پارلیمنٹ میں کوئی دیوبند کا عالم نہیں تھا۔ جب 1973 میں علماء مفکر اسلام حضرت مفتی محمود کی قیادت میں پارلیمنٹ میں پہنچے ہیں تو یہ مسئلہ اس انداز سے حل کیا، قادیانیت مرتی رہے گی، قیامت تک کافر پاکستان میں کہا جاتا رہے گا۔ اور میرے دوستو، ہمارا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے، یہ مذہبی پٹی ہے، یہاں کہا جاتا ہے کہ مذہب کی یہاں پر بنیادیں بڑی مضبوط ہیں۔ میں صرف ایک پیغام آپ کے پاس لایا ہوں، ایک مطالبہ لے کر آیا ہوں، جھولی پھیلانے آیا ہوں، میری جھولی میں یہ ڈال دیجئے۔ 1974 میں حضرت مفتی محمود نے یہ مسئلہ حل کرایا، پھر ایک اور تحریک اٹھی جسے تحریک ناموس صحابہ کہا جاتا ہے، حق نواز کے خون سے لے کر علی شیر حیدری کے خون تک لاشیں گرتے رہے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ نے اس سال ہمیں یہ اعزاز دیا کہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں نبی کی جماعت کی عزت کا قانون پاس ہوا، آقا کی اہل بیت کی عزت کا قانون پاس ہوا، اور ایوان بالا سینٹ میں آقا کی جماعت اور آقا کی اہل بیت، آقا کی عطرت، آقا کی آل، آقا کی اولاد کی عزت کا قانون پاس ہوا۔ وہ پہلے پاس کرانے والا مفتی محمود تھا۔ آج جس مرد کلندر نے آقا کی جماعت اور آقا کے اہل بیت کی عزت کا قانون پاس کرایا، دنیا اسے قید جمعیت مولانا فضل الرحمان کے نام سے یاد کرتی ہے۔ میں مطالبہ یہ لایا ہوں،
میرا سیاسی MNA، میرا سیاسی MPA اگر میرے شہر کی روڈ بنوا دے، ہم کہتے ہیں اس مرتبہ ووٹ اس کا حق ہے۔ اگر کوئی مجھے بجلی لگوا دے، آپ کے لیے بجلی کا انتظام کرے، آپ کہتے ہیں اس مرتبہ ووٹ اس کا حق ہے۔ میرے جنوبی پنجاب کے دوستو، آقا کی ختم نبوت کا قانون جس جماعت کے صدقے ملا، آقا کی جماعت اور اہل بیت کا قانون جس جماعت کے صدقے ملا، اٹھ کر اعلان کر دو اب ووٹ دیا جائے گا تو آقا کی جماعت کے تحفظ کرنے والی جماعت کو دیا جائے گا۔ سارے تیار ہو؟ سارے تیار ہو؟ اس مرتبہ ووٹ قید جمعیت کی امانت ہے، جمعیت علماء اسلام کی امانت ہے، اس کی جھولی میں ڈالیے۔ سارے صحابہ کو مانتے ہیں، عزت کا قانون چاہتے ہیں، اور جس جماعت کے صدر نے میرے اس صحابہ کی عزت کے قانون کو ریجیکٹ کیا، آپ اس جماعت کو ووٹ کے اعتبار سے ریجیکٹ کریں گے۔ اور جس جماعت نے 12 MNA 272 کو مطمئن کیا، 4 سینیٹر 60 کو مطمئن کیا، انشاءاللہ اب تو اس نے اعتراض لگا کر واپس کر دیا۔ اگر آپ نے جمعیت کے قدموں کو مضبوط کیا، جمعیت کے ہاتھوں کو مضبوط کیا، علماء کو مضبوط کیا، رب محمد کی قسم آنے والی پارلیمنٹ میں جب تیرا عالم پہنچے گا، نبی کی آل کی عزت کا قانون بن کے رہے گا، صحابہ کی عزت کا قانون بھی بن کے رہے گا۔ سارے تیار ہیں؟ ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرو بھائی، علماء کا ساتھ دو گے؟ علماء کا ساتھ دو گے؟ علماء کے دامن میں آؤ گے؟ علماء کرام کو پارلیمنٹ میں بھیجنے کا کردار ادا کرو گے؟ نعرے بڑے لگ رہے ہیں، میں بھی نعرے پہ بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک دفعہ اگر اب تک ہاتھ نہیں اٹھائے، میں یہ نہیں کہتا کہ ضرور اٹھاؤ، لیکن میرا دل یہ چاہتا ہے آپ اس جذبے کے ساتھ یہ نعرہ لگا دیں، بھائی عزیز الرحمان شاہ صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا عارفی صاحب دامت فیوزہم، حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور ہماری ان مہمانوں کی تھکاوٹ بھی اتر جائے اور ان کو پتہ چلے یہ آقا کی ختم نبوت کے دیوانے ہیں۔ 2 مرتبہ زندہ باد کہنا ہے، جاگ کر کہنا ہے، جوش سے کہنا ہے، جذبے سے کہنا ہے، عقیدے سے کہنا ہے، نظریے سے کہنا ہے، ایمان سے کہنا ہے، اور یہ سوچ کے کہنا ہے کہ ہمارے یہ جذبات فرشتے مکین گنبد خضرا تک پہنچائیں گے کہ تیرے مانگنے والے رات کے اس پہر میں تیری نعت، تیرے رب کی حمد سننے والے اس جذبے کے ساتھ زندہ باد کہہ رہے ہیں۔ 2 مرتبہ زندہ باد کہنا ہے، ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے، جاگیے، ایمان کا ثبوت دیجئے، آقا کی ختم نبوت کے منکرین کو پیغام دیجئے، تاجدار ختم نبوت۔ یہاں قرب و جوار میں کچھ گھر ہیں مرزائیوں کے، اگرچہ کوئی دور ہیں، ہاں جی، تو ان تک آواز پہنچا دو۔ آج جہاں ختم نبوت کانفرنس تھی اور وہاں پر بہت سارے مرزائی رہتے ہیں، وہاں تک اس مجمع کی آواز جانی چاہیے۔ اب میں بالکل ایسا کہتا ہوں، تاجدار ختم نبوت، 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 تاجدار ختم نبوت۔